सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। DGSPR ने की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अहमद शरीफ साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे खुल्लम खुल्ला पैगाम दिया है हर उस एंटी स्टेट एक्टिविटी को कि आपके साथ किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, चाहे वो 9 मई के मुजरिम थे, चाहे वो ऐसी एंटी स्टेट एक्टिविटी जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, चाहे वो रियासत से बाहर बैठ के मुल्क की रियासत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिसके ऊपर उन्होंने बड़ा अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो बाहर उनके अंदर जाके जो ठिकानों पे कार्रवाई की गई है, उन तमाम ख़वारिज के दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ भी उन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम दिया है। इसी तरह उन्होंने 9 मई के हवाले से जितने भी लोग थे उनके ऊपर जो है वो बड़ा क्लियर और वाज़ेह पैगाम दिया है। एक सहाफ़ी के सवाल में उन्होंने कहा कि ये जो दोगली सियासत करते हैं, जिन्होंने ख़ुद दहशतगर्दों को पनाह दी है अपने मुल्क के अंदर, जिसकी वजह से आज मुल्क जो है वो बुरी तरीके से दहशतगर्दी की नए सिरे से एक लहर का शिकार हुआ है, वो अब जो है वो उन दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात की बात करते हैं, जिनके मुज़ाकरात का पहले से जो है ना ख़मियाज़ा हम भुगत रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम दिया है कि किसी भी किस्म की जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो बैरून में बैठी हुई ऐसी ताकतें हैं जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर करवा रही हैं, उनके साथ किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। DGSPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, देखें वो सियासत के ऊपर उसका बड़ा गहरा असर होता है हमेशा से, और वो इन्होंने इन्हें बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है। जो लोग एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि 9 मई के हवाले से लेके, जिन्होंने पहले बहुत प्रोपेगेंडा किए कि ये जी एजेंसियों के बंदे थे, ये जिनके अंदर जो इश्तियाल दिलवाने वाले थे वो एजेंसियों के थे, तोड़ फोड़ करने वाले एजेंसियों के थे, तो वो जिन जिन बंदों को पॉइंट आउट करके इदारों के साथ जोड़ा जा रहा था, उनको भी उन्होंने बड़ा क्लियर करके एक एक बंदे के बारे में बताया कि इन सब को सजाएं हुई हैं। अगर ये पाक फौज के या पाकिस्तान के किसी रियासती इदारे के बंदे होते तो उनको सजाएं ना होती। यहाँ तक कि जनरल फैज़ हमीद को भी उन्होंने बड़ा क्लियर बताया कि उसके ऊपर भी जो है ना वो कार्रवाई और सारा कुछ जारी है, जिसका आने वाले दिनों में आप देखेंगे। और उन्होंने यहाँ पर बड़ा क्लियर मैसेज सियासतदानों की उन लोगों को दिया जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ कर रहे थे कि भाई जो इसका मास्टरमाइंड, अगर हमने उन लोगों को सजाएं दी हैं और सब कुछ किया, तो मास्टरमाइंड को भी हम किसी भी सूरत नहीं छोड़ेंगे। उसके ऊपर भी जो है ना वो एहतसाब का दायरा तंग किया जाएगा। और सियासी जो मंजरनामा है उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि मुल्क जो है वो एक तरक्की की तरफ गामज़न है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या किसी भी अंदाजे वो उसके अंदर सस्टेन करती है, अगर वो कोई ऐसी एक्टिविटी करेगी तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। देखिए, जनरल फैज़ हमीद साहब का भी जिक्र उन्होंने किया और ये भी कहा कि 9 मई के मास्टरमाइंड को सजाएं होंगी। जनरल फैज़ हमीद का पहले दिन से ये 10 दिन से उनके ऊपर उनको कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के लिए सस्टेन अपने पास किया गया है और उनको और उनके मुख्तलिफ साथियों को गिरफ्तार किया गया है। उसके पहले से ये बातें होती थी कि कभी भी आर्मी जो है ना वो अपने जर्नलों के ऊपर जो है कार्रवाई नहीं करती। ये बड़ा क्लियर मैसेज दिया है फौज ने कि उन्होंने एक ना सिर्फ अपने एक जर्नल बल्कि कई उसके साथ मुलिका जो उनके साथी थे जो यूनिफॉर्म में थे, उन सबको अरेस्ट करके उनके ऊपर ट्रायल शुरू किया है। तो ये एक बड़ा अच्छा पैगाम है कि आर्मी अपने अंदर भी और बाहर सिविलियन के अंदर भी जितनी भी एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो कोई भी हैं, वो मुल्क से आगे नहीं है, मुल्क की बका के लिए इन सब के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और इंशाल्लाह इसका जो नतीजा है वो भी अच्छा निकलेगा। पहले तो ये प्रोपेगेंडा किया जाता था कि आर्मी जो है वो अपने अंदर एहतसाब नहीं करती, उसने अपने अंदर जब एहतसाब शुरू किया तो अब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद को छोड़ दिया जाएगा। ये भी गलत है। अगर वो साबित होते हैं किसी भी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व, तो उनको सजा दी जाएगी। देखिए, ये जो इमरान खान के ऊपर रिचर्ड कर्नेल और ये जो अभी आज का मैं देख रहा हूँ वो एक एक साथी के सवालों के जवाब दे रहा होता है, ये बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि रिचर्ड कर्नेल को जो है ना वो पेड कैंपेन पे लगाया गया है। वरना देखें, रिचर्ड कर्नेल की कोई इतनी ज़्यादा हैसियत नहीं है ट्रंप की कैबिनेट के अंदर। उसकी कैबिनेट के अंदर बहुत सारे और लोग भी मौजूद हैं, बहुत सारी और शख्सियात बड़ी इंपॉर्टेंट मौजूद हैं। लेकिन रिचर्ड कर्नेल का नुसरत जावेद की ट्वीट्स का जवाब देना और साथियों की ट्वीट्स का आके जवाब देना, ये बाकायदा ऐसा लगता है कि पेड कैंपेन है, जो कि रिचर्ड कर्नेल है उसको शायद पे करके करवाई जा रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि गोल्डस्मिथ का जो ख़ानदान है वो इमरान खान की पुष्ट पनाही भी कर रहा है, और बहुत से ऐसे वर्सेस पाकिस्तानी बैठे हैं जो मुख्तलिफ ज़रिए से इमरान खान के लिए कंपेनिंग कर रहे हैं, चाहे यूरोपियन यूनियन है, चाहे अमेरिकन अनस्टैब्लिशमेंट है, जिसको वो पहले कहते थे कि एब्सोल्युटली नॉट, आप उन्हीं के जाके पाँव पकड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तान के अंदर से किसी भी किस्म की कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही। उन्होंने जितने भी अपनी रेड लाइनें खींची थी वो सारी रेड लाइनें वो क्रॉस करके देख चुके हैं, उसका उनको कोई खातिर खा
فائدہ نہیں ہوا، عوام ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہے۔ ایک کے پی کے عوام میں بھی کچھ چند لوگ ہیں، جتنی ان کی باہر پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ ساری کمپرومائزڈ ہو چکی ہے۔ تو اب ان کے پاس سوائے عالمی طور کے اوپر اس طرح کا پریشر وہاں ڈال کر پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا، اپنے ملک کے ساتھ جو ہے وہ غداری کرنے کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں بچی۔ بلاول بھٹو صاحب نے جو کہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی وہاں باہر بیٹھے لوگ یہ کمپین کر رہے ہیں وہ پاکستان کی سالمیت کا بھی سودا کرنے سے پیچھے نہیں رہ سکتے۔ ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا وہ اپنے مفاد، اپنا تخت، اپنی کرسی ہے، نہ کہ پاکستان اور پاکستان کے ایٹمی اثاثے ہیں۔ اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اس قسم کی چیزیں کرنے میں ہمیشہ سے انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن انشاءاللہ پاکستان کی ریاستی ادارے، پاکستان کی حکومت ان کو بھرپور جواب دے گی، اور پاکستان پہلے سے بھی قائم تھا اور اب بھی قائم رہے گا۔ اور جو بلاول بھٹو صاحب نے بات کی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں، انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے کہ یہ لوگ اس پاکستان کو کھوکھلا کر کے بالکل دیوالیہ کرنا چاہتے تھے، جس کے اوپر جو ہے نا ان کا پلان فلاپ ہوا، اور اب وہ جو ہے نا بخلاٹ کا شکار ہو کے کوئی اور بہانہ تلاش کر رہے ہیں پاکستان کے ایٹمی اثاثے اور دوسری چیزوں کو، جس میں انشاءاللہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، ٹرمپ کی حکومت کے آنے کے بعد مجھے جہاں تک نظر آتا ہے ایک عالمی دباؤ ہر وقت رہتا ہے۔ مشرف دور کے اندر بھی میاں محمد نواز شریف کو جب سزا دی گئی تو امریکہ نے اپنی انوالومنٹ کی، لیکن اس سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو جیل سے نکال کے اقتدار کی کرسیوں پہ بٹھا دیا جائے۔ اگر کسی بھی طرح سے امریکن انوالومنٹ کرتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ مذاکرات کی حد تک بات ہوگی اور عمران خان کے ریلیز کرنے کی حد تک بات ہوگی۔ اور یہ اگر عمران خان کو ریلیز بھی کر دیا جاتا ہے تو ان کی بھی حیثیت اسی طرح ہوگی جیسے مشرف دور کے اندر میاں محمد نواز شریف کو ریلیز کر کے ملک سے باہر کر دیا گیا تھا، جس کے بعد وہ اپنے ملک میں آ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اسی طرح کی کوئی چیز ڈیولپ کی جائے گی، اور اگر کوئی ایسا ہوتا بھی ہے، بہت ہی پرسنل اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو بات مذاکرات کی طرف جائے گی، زیادہ سے زیادہ ان کی ریلیز کر کے ان کو کسی ملک بدر کر دیا جا سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کو اٹھا کے تخت پہ بٹھا دیا جائے گا۔ دیکھیں، 26 نومبر کی پہلے 9 مئی کی ان کو سزائیں ملی، جب اب بات ہے 26 نومبر میں تو اس میں دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی بھی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، اور وہ تو اپنا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پر گولی چلائی گئی اور ہم پر ظلم کیا گیا، جبکہ ان کو بارہا منع بھی کیا گیا کہ آپ یہاں نہ آئیں، اس روڈ کو خالی کر دیں۔ جو بھی ریاست اپنی طرف سے پہلے وارننگ دیتی ہے وہ ساری وارننگز انہوں نے دی ہیں۔ اس کا یہ انہوں کا آخری انہوں نے کہا تھا کہ ہماری فائنل ریڈ لائن ہے، آپ عمران خان کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو وہ بھی لوگوں نے دیکھ لیا، سارا کچھ کر لیا، کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کی جتنی بھی یہاں پہ قیادت ہے وہ کمپرومائزڈ ہے۔ جب قیادت جو باہر ہے وہ کمپرومائزڈ ہو جائے تو پھر ایسے نتائج نکلتے ہیں۔ اب رہی کہ اس کی سزائیں اور اس کی چیزیں کیا ہوں گی، یہ بہت ایک الگ ڈیبیٹ ہے اور ایک لیگل بحث ہے کہ بھائی جتنے بھی یہ لوگ مرے ہیں ان کی ایف آئی آریں کن پر ہوئی ہیں، ان کا ایویڈنس کیا آتا ہے، پھر ان کی پروف کرنا۔ تو اس پہ اتنا بڑا امپیکٹ میں نہیں دیکھ رہا کہ پی ٹی آئی کے اوپر پڑے گا، کیونکہ 9 مئی اور 26 نومبر میں بہت بڑا فرق ہے۔ 9 مئی کے اندر پاکستان کے ریاستی اداروں کے اوپر حملے کیے گئے، کور کمانڈر ہاؤس جلائے گئے، شہداء کی جو ہے وہ ایک پورے مجسموں کو توڑا گیا، اور آرمی کی مختلف تنصیبات کو جو ہے نا وہ نشانہ بنایا گیا، جبکہ 26 نومبر میں ایک جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے انہوں نے احتجاج کیا، جس کے اوپر حکومت نے اپنا ری ایکشن دیا۔ تو ان دونوں میں بہت بڑا ایک فرق ہے، لیگلی بھی، قانونی بھی، اور دونوں اطراف سے بھی۔ تو اس کا جو اثر ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر اس سطح کا نہیں پڑے گا جیسا کہ 9 مئی کا پڑا ہے۔ جو حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کی بات چل رہی ہے یا شروع ہوئی ہے، میں اس کو بہت اچھی نظر سے دیکھتا ہوں۔ آپ کے ملک کے مسائل کا حل ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہے، اور یہ بات بانی تحریک انصاف کو بہت پہلے سمجھ آ جانی چاہیے تھی۔ بانی تحریک انصاف نے پہلے اپنا پوری قوت سے اپنی جب سے ان کی حکومت گئی انہوں نے قوت کا مظاہرہ کیا، پھر اسی قوت کے مظاہرے کے نتیجے میں سانیہ 9 مئی ہوا۔ 9 مئی کے بعد جب ان کی گرفتاری اور آج تک انہوں نے بہت سارے اٹیمپٹ کیے جس میں سب میں وہ ناکام ہو گئے۔ آج جس سٹیج پر آ کے وہ مذاکرات کے لیے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، یہ اینڈ ایسا ہی ہوتا ہے، دو فریقین پہلے لڑتے ہیں، لڑنے کے بعد ایک فریقین جب زیر ہوتا ہے تو پھر بات مذاکرات کے ٹیبل پر آتی ہے، اور جب جو فریق فاتح ہوتا ہے پھر مانی اس کی جاتی ہے۔ لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے اگر آپ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ جائیں تو پھر گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی ہوتی ہے، آپ کچھ دینے کے قابل اور کچھ لینے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس وقت عمران خان کی پوزیشن سوائے ان کی باتوں کو ماننے کے، ریاست اور حکومت کی باتوں کے ماننے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا، کیونکہ وہ اپنا سارا زور لگا چکے ہیں، وہ اپنا پبلکلی بھی زور لگا چکے ہیں، وہ اپنے دھرنے بھی دے کے دیکھ چکے ہیں، وہ ریلیاں بھی نکال کے دیکھ چکے ہیں، وہ اپنا سارا اپنا جو ان کی جو ایک پاور شو تھے وہ کر کے دیکھ چکے ہیں، جس میں وہ بری طریقے سے ناکام ہوئے ہیں۔ اب اگر مذاکراتی عمل ہوتا ہے اور اب بھی بانی پی ٹی آئی اگر کوئی لچک دکھاتے ہیں اور اس کے اوپر کمپرومائز کر کے آتے ہیں اور ملک کو کسی طرف جانے دیتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکراتی عمل پی ٹی آئی کے لیے بہت مثبت کن ثابت ہوگا، بجائے کہ وہ کسی اور انتشار کی طرف جائیں۔ آپ وہ جتنے بھی انتشار کی طرف جائیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے لیے عالمی دباؤ نہیں تھا، لیکن جب ریاست نے ٹھان لی تو ریاست نے ان کو پھانسی لگا دی۔ اسی طرح بھٹو خاندان پورے کے اوپر
کہ عالمی دباؤ نہیں تھا؟ بھٹو صاحب کے بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا، بھٹو صاحب کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ تو یہ عمران خان صاحب کی بھول ہوگی کہ میں عالمی دباؤ ڈال کے جو ہے وہ اپنے آپ کو نکال لوں گا، یہ ان کی سب سے بڑی بھول ہوگی۔ ریاست آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ پہلے پاکستان ہے، جب پاکستان کی بقا اور سالمیت کی بات آئے گی، چاہے ان کے اپنے فوجی جرنیل ہی کیوں نہ ہو یا چاہے پرائم منسٹر ایکس کوئی بھی ہو، وہ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے، وہ پاکستان ان کے لیے سب سے پہلے ہے۔ اس کی ماضی میں مثالیں بھی ملتی ہیں۔ لاسٹ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنفیڈ جنرل صاحب کا، جس میں انہوں نے کہا کہ جنرل ضیاء الحق جب بوجھ بن گئے فوج پہ تو فوج نے ان کو اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ اسی طرح ایک اور کتاب میں بھی میں نے پڑھا کہ ایک آرمی کے مین کی لکھی ہوئی ہے کہ جنرل مشرف بھی جب آرمی کے اوپر بوجھ بنے تو انہوں نے خود ہی ہٹا دیا۔ تو یہ ایک آرمی کا جو ادارہ ہے، ڈسپلنڈ ادارہ ہے، یہ کسی بھی صورت میں پاکستان کے اوپر کی بقا کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ جب وہ اپنے جرنیلوں کو نہیں چھوڑ رہے تو اس میں ایکس پرائم منسٹر صاحب کیا ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس لیے میں یہی مشورہ دوں گا پی ٹی آئی کو کہ وہ مذاکرات کے راستے میں پرامن رہتے ہوئے اس ملک کی ترقی اور بقا کا سوچیں، نہ کہ وہ عالمی سطح پر جا کے ایسی سازشیں کریں جس سے ملک اور کی سلامتی کو جب نقصان پہنچے گا تو پھر اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں۔